جنوبی پنجاب کو تین دریا اس وقت ہٹ کر رہے ہیں، دریائے سندھ بھی اور راوی بھی اور ستلج بھی۔ جو ہم نے انقلاب لانا ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے آئے، ہم نے جو ہوں، پانی کی بوتل جو ہے سلام متاثرین کو پہنچانی ہے وہ جو ہے وہ سامنے رکھ کے ہم کوئی ویلاگ کر لیں۔ ہم زیادہ کام جو ہے نا آپ کوشش کرتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکس پہ ہو جائے۔ ملک ہمارا ڈوبا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ نیپال کے جی، انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور کوئی فلانے کی بات کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف یہ نہیں کہے گا کہ اگر سیلاب متاثرین تو آپ سبسڈی نہ دیں۔ کینیڈا نے آپ کو آج امداد دی ہے 2.4 ملین یا 3.2 ملین ڈالر کی، اب یہ امداد آنا شروع ہوگی۔ اے ڈی بی نے بھی، ان کے پریزیڈنٹ جب آئے تھے انہوں نے امداد دی، تو یہ امداد ان تک پہنچنی چاہیے۔ جب آپ فضائی دورے کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ایک نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، نیا دور کے جرنلسٹ کٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت پنجاب جو ہے وہ فوکس میں ہے، اگرچہ فلڈ کا پانی جو ہے وہ سندھ میں جا چکا ہے، لیکن جو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک تو موسمی تبدیلی کی ایمرجنسی، یعنی یہ جو کلائمیٹ چینج ایمرجنسی ہے وہ نافذ کی ہے ملک میں، اور دوسرا ایگریکلچر ایمرجنسی، کیونکہ 2/3 پنجاب جو ہے اس کی فصلیں جو ہیں وہ پانی کے نیچے آ گئی ہیں، وہ بہہ گئی ہیں۔ سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے جو ہیں آنے والے وقت میں پیدا ہوں گے، لیکن اس وقت سب سے بڑا بحران جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہے۔ جنوبی پنجاب کو تین دریا اس وقت ہٹ کر رہے ہیں، دریائے سندھ بھی اور راوی بھی اور ستلج بھی، اور اس کے نتیجے میں پیروالا، جلال پور میں تو ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی گئی ہیں، اس پہ اجلاس کر رہی ہیں، لیکن لوگوں کے جو مسئلے ہیں گراؤنڈ پہ وہ بہت گمبھیر ہیں، اور کیا حکومت ریلیف دے سکے گی، یہ سوال سب سے اہم ہے۔ میرے ساتھ آج کی اس گفتگو میں جناب محمد نوشاد علی صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک نظر ہے ساری صورتحال پہ۔ تو نوشاد صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے اعلانات کیے ہیں آج، ان دو ایمرجنسیز کا کیا امپیکٹ آئے گا ان سارے فلڈی ایریاز کے اوپر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرائسس جو کنورٹ ہو رہا ہے، پہلے تو یہ ایک لوگوں کا لیونگ کا، لائیولی ہوڈ کا کرائسس تھا، آگے جا کے یہ جو فصلیں برباد ہو گئی ہماری، یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی بن جائے گا، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سجاد صاحب۔ دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے، آپ نے کافی حد تک اس کا احاطہ تو کر ہی دیا ہے، لیکن یہ جو فیوچرسٹک کوشچن ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پاکستان چونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے، اس کی بیسک بنیاد جو ہے وہ زراعت ہے، اور زراعت کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے ہم جتنی بھی فصلیں لیتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم یہاں پر اپنے جو ہمارا لائیولی ہوڈ ہے اس کو سروائیو کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو پرائسز آپ کو یاد ہے، آٹا ہو، گندم ہو، چینی ہو، یہ ہمارے پرائسز کا مسئلہ ہر سال سبزیاں، اٹھ کھڑا سبزیاں ہوتا ہے۔ اور بہت کچھ جو ہے، ہاں جی۔ سبزیوں کا مسئلہ ہے، یہ کچھ تھوڑی سی معمولی سی جیسے کہہ لیجئے کہ کچھ بچت اس لیے آپ کی ہوئی ہے کہ تھوڑا سینٹرل پنجاب میں کچھ ایریاز بچ گئے، کچھ اضلاع بچ گئے، جن کی وجہ سے سبزی کا اس طرح کا کرائسس ڈیولپ نہیں ہوا، ورنہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی بہت پرابلم بہت شدید ہو جاتا، اگرچہ کہ ان کی پرائسز مہنگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہاں تو ہم تو قوم بھی ماشاءاللہ ویسی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو وہاں سے جلال پور پیر والا سے وہ صرف دریا کا پارٹ جو ہے وہ کراس کرانے کا وہ وہاں پہ 40,000 روپیہ، 20,000 یہ روپیہ کتنا ظلم کی بات ہے، یہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ ہمارے میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو انسانیت کہیں چلی جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں، وہ جی کہتا ہے وہ میری بس بیوی ادھر ہے اور 3 3 سال کے بچے میں لے آئے ہیں، ان کو کیسے سنبھالوں گا، وہ کلپ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن جی نشاد بالکل۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اعلانات دو کر دینے سے، ایمرجنسی نافذ کر دینے سے، کیا گراؤنڈ کے اوپر کچھ تبدیلی آئے گی؟ اس کے لیے دیکھیے جو کچھ تو ہمیں فرق، سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، ہماری حکومتیں ہوں یا مشینری ہو، جو انتظامی مشینری، وہ کوئی کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوئی اس طرح کے بحرانوں میں، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں دیکھیں جو اس کے تین حصے آپ کر لیجئے، اس کو یوں کر لیجئے کہ پری فلڈ ہوتا ہے، پھر فلڈ ہے جو فلڈ کے اندر ریسکیو کے معاملات ہے، اور پوسٹ فلڈ ہے۔ آپ اگر پوسٹ فلڈ کی بات کریں گے تو جو آج سے پہلے، مطلب آپ آج بھی 2005 کے زلزلے کی بات کریں تو وہاں کے لوگ جو ہیں
وہ آج بھی دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں. وہ جو جتنے وعدے وہی تھے وہ کہیں پہ جو ہے نا وفا نہیں ہوئے. وعدے ہوتے ہی شاید وفا نہ ہونے کے لیے ہیں. تو وہ تو ہمارا شاید ایک قومی جسے کہہ لیجیے کہ وتیرہ ہے. جس طرح یہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں لوٹ مار مچانے کا جو ایک سلسلہ ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی جو مصیبت میں پھنسے ہیں اس کی مدد کریں، ہم جو ہے وہ لوٹ مار یہ شروع کر دیتے ہیں. جس کے ہاتھ میں جتنا داؤ لگاتا ہے، بیسک پوری قوم ہی اس چیز پہ بیٹھی ہے کہ جہاں جس کا داؤ لگے گا وہ لگا لے گا، وہ جس صورت میں بھی لگے. چاہے وہ کشتی والے کا لگے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، انتظامی مشینری ہو. اب ویسے تو یہ جو جس انتظامیہ کی اور مشینری کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا کہ اس نے کبھی ڈلیور کیا ہو پاکستان کی تاریخ میں. آپ کو پتا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 88 کے زلزلے کی بھی، اور سوری 88 کے سیلاب کی بھی بات کر لیں تو ہو سکتا ہے آج بھی اس کے فیکٹریز جو ہیں وہ دہائیاں دیتے ہوں. جس کا جو نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی تو شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہوتی. ہاں دیکھن یہ نشاد ضرور ہے. صاحب، پہلے ہم یہ دیکھتے تھے، پہلے ہم ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ سوسائٹی ریئیکٹ کرتی تھی، لوگ فلڈ ریلیف کے کیمپ لگاتے تھے، خود پہنچتے تھے جیسے زلزلے میں اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ سوشلی لوگ اتنے متحرک نہیں ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یقیناً کچھ ہوئے بھی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا، میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارا نا اصل میں مزاج اس طرح کا ہو گیا. ہم لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہم نے انقلاب لانا ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے آئیں. ہم نے جو ہوں. پانی کی بوتل جو ہے سیلاب متاثرین کو پہنچانی ہے وہ جو ہے وہ سامنے رکھ کے ہم کوئی ویلاگ کر لیں. ہم زیادہ کام جو ہے نا اب کوشش کرتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکس پہ ہو جائے. تو نہیں، یہ جو لیکن ایک ہم نے مزاجن. دیکھا سوات اور جو وہ ایریاز تھے جب وہ افیکٹڈ ہوئے تو الخدمت اور باقی تنظیموں نے بڑا کام کیا وہاں پہ. وہ کام ہمیں پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں بہت کم دکھائی دے رہا. اچھا نہیں، خدمت تو کام کرتی نظر آ رہی ہے. کچھ اور آرگنائزیشنز بھی ہیں. اصل میں نا پنجاب میں دیکھیے، پنجاب کا رقبہ بہت زیادہ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، اس کا اضلاع کو دیکھیں. پھر وہاں جو سوات یا کسی ایک ضلع کے اندر جب وہاں فلڈ آتا ہے یا وہاں پر جو اربن فلڈنگ ہو، وہ چھوٹے علاقوں میں محدود سطح پہ ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں یہ اتنا واسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی. کام ہوتا ہوا کام تو یقیناً ہو رہا ہے. جہاں کہیں فلڈ آئے گا وہاں پہ ہر ممکن، وہ چاہے کوئی اور نہ بھی آئے تو مقامی آبادی، جس طرح آپ نے کل ویژولز دیکھے ہوں گے پیر والا کے اندر جو مقامی لوگ ہیں وہی اپنا جو بند ان کے پاس تھا اس کو بہتر کرنے کی وہ کوششیں شروع کر دی تھی انہوں نے. وہ وہاں پہ جیسے کہہ لیں کئیاں کدالیں لے کے تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنی جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ کرے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو مزاجن ایک فرق آیا نا، میں آپ کو ایک اور توجہ دلاتا ہوں ایک طرف، کہ جب میں اور آپ اور جرنلسٹ اور میڈیا، سیریس سنجیدہ میڈیا جو ہے اس کی توجہ یہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیائی قسم کی بحثوں میں الجھا دی جاتی ہے نا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ارریلیونٹ قسم کی ڈیبیٹس میں آنے سے آپ جو ایکچول ایشوز ہیں لوگوں کے، جو ایکچولی میڈیا کے ذریعے پبلک کے سامنے آنے چاہیے، ان کی ترویج یا ان کی جو جیسے کہہ لیں نا کہ سپریڈ اس طرح سے نہیں ہو پاتا. وہاں پر انڈیو اننیسیسری قسم کی ڈیبیٹس آپ کو نظر آئیں گی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ، عام آدمی کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے جو ایکچوئل جس کی طرف توجہ دلائی جانی چاہیے. یہ بھی ایک بڑا ڈارک پہلو ہے جس کو جو ہو سکتا ہے کہ افیکٹ کر رہا ہو اس بات کے اوپر کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف بحثوں کے اندر ہاں، میں محو نے ہو گئے دیکھا ہیں، ہے انوالو ہو ملک گئے ہیں. ہمارا ڈوبا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ نیپال کے جی. انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور کوئی چلانے کی بات کر رہا ہے. تو مجھے یس. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو گراؤنڈ ہے آپ کی، یہ جہاں اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ سارے یوٹیوبر چلے جاتے فلڈ میں اور جا کے ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے، لیکن نہیں، وہ بھی نہیں جو گئے. کچھ بدقسمتی یہ لوگ ہے کہ ہر کوئی تماشا دیکھنا چاہتا ہے تو اس تماشے کے اندر جا کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. نہیں، یہ بالکل درست بات ہے آپ کی کہ اب مسئلہ یہی ہے کہ میں اور آپ بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو ہے نا مجھے خود سے جا کر وہاں پر گراؤنڈ پہ کام نہ کرنا پڑے. ہم جو تب تجزیے تبصرے اور جو باتیں ہیں وہ یہاں پہ کر لیتے ہیں. جب تک گراؤنڈ پہ نہیں جاتے، گراؤنڈ پر جا کر گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ڈفرنٹ ہوتی ہے. اب جب جلال پور پیر والا کی کل کی جب میں پروگرامز میں ڈیبیٹ کر رہا تھا تو جو میرے ساتھ دوست احباب بیٹھے تھے ان میں سے میجورٹی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا وہاں پہ مسئلہ کیا ہے، ایکچوئل ان کا ایشو کیا ہے. وہاں ایشو یہ تھا اس وقت جلال پور پیر والا کا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک نوراجا بھٹا ٹائپ ایک آبادی ہے 4-5 ہزار لوگوں کی،
جس جہاں پہ لوگ گنے لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ وہاں پہ شگاف نہیں ڈالنے دے رہے گیلانی ایکسپریس وے کے اوپر، کیونکہ اگر وہ شگاف ڈالیں تو گیلانی ایکسپریس وے جو بنی ہے اس کے اندر درے نہیں رکھے گئے جس سے پانی کا نکاس ممکن نہیں ہے، اس نے اس کو روک دیا، ایک بیریئر کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب پانی اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، جو الٹیمیٹلی 3 لاکھ آبادی کا جو شہر ہے اس کو ڈبوئے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو توڑ دیا جائے، یہ پانی کا نیچرل راستہ ہے، اس نیچرل راستے کو واپس بحال کیا جائے تو پانی خود بخود جائے گا، اور آگے کسی کی زمین نہیں ہے، یہ نہیں کسی کی زرعی زمین بچانی ہے یا کسی کا کوئی گھر ہے، یہ ایک کچی بستی ٹائپ بستی ہے جو انہوں نے دریا کے قریب بسا لی ہے، اس وجہ سے بسا لی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہی حال وہ لوگ جو یہی ہے وہ حال ہم درے لے نے کے بیٹھ گئے۔ یہی حال ہم نے گجرات میں بھی دیکھا ہے نا نشاد صاحب، کہ گجرات ہاں کے جی، ایک طرف دریا ہے، دوسری طرف جی ٹی روڈ کا بہت اونچی سڑک ہے جو کہ بند کی طرح کی ہے، اور تیسری طرف یہ جو جی، سیالکوٹ لالا موسا موٹر وے بنی ہے، یعنی وہ ایک ٹرائکا میں پھنس گئی گیا شہر ہاں جو جی، ہاں گجرات، جی۔ اور وہاں سے پانی نہیں اب نکل رہا کسی طرف۔ اب یہ جو آپ پری فلڈ میں جب آپ بات کرتے ہیں نا، یہ ہاں جو جی، جس یہ طرح جو مصدق ملک صاحب، یہ ڈیولپمنٹ جس طرح سے ہوئی ہے، ہمیں بہت ساری یس، جگہ پہ ڈیولپمنٹ نے ڈبو دیا ہے۔ جی جی جی، یہ جو آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے نا، جب آپ کو یہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ اپنے بجٹ کو، اپنی ڈیولپمنٹ کے تمام بجٹ کو کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو روک لینا ہے، اس کا ہاں، مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے افیکٹ اس سے کریں گے، آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ اس کے لیے آبی گزرگاہیں کلین رکھیں، آپ یہ جو سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ جو یہ موٹر ویز بنا رہے ہیں، اس کے نیچے آپ پل بنائیں تاکہ جو آبی گزرگاہوں کے راستے، پانی نے تو اپنا راستہ بنانا ہے۔ یہ دیکھ لیا دنیا نے کہ راوی جو ہے واپس جب آیا ہے تو اس نے اپنی زمین لے لی، وہ جو ایک مثال بھی، مذاق بھی بنا ہوا ہے کہ پلاٹ بہت سستے تھے، راوی نے کہا جی میں آپ ہی واپس لے لینا پلاٹ، تسی تے پلاٹ سستے بیچن رہے ہو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اس نے اپنا راستہ جو صدیوں سے قائم ہے وہ اس نے اپنا واپس لینا، پانی تو اپنے بہاؤ، اپنے فلو کے حساب سے جانا ہے۔ تو ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، یہ رکاوٹوں کی وجہ سے آپ دیکھیے 2022 کا جو سیلاب تھا اس کی نسبت اس سیلاب میں پانی راوی میں کم تھا، نقصان زیادہ تھا۔ اور بالکل اسی طرح سے باقی جگہوں پہ بھی یہ پرابلم آیا، اگرچہ کہ ستلج میں پانی جو ہے وہ یقیناً ستلج میں پانی بہت زیادہ آیا ہے، مطلب 100 سال سے اس طرح کا پانی وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن 100 سال پہلے تو آیا تھا نا، تو اس کا مطلب اس کی جو جگہ ہے اس کو آپ ہاں، کو جو خالی پارٹ رکھنا ہے اس پڑے کا گا۔ وہ تو کئی ہاں سو جی، سال پرانا ہے، جیسے دریائے سندھ ہے یا جی، سارے دریا ہیں، ان کے پارٹ کوئی آج ہاں تو جی، نہیں بنے نا، یہ تو کئی 100 سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ یس، اور دوسرا یہ جو یہ موٹر ویز بن رہی ہے، یہ دیکھیں ابھی کراچی کے اندر آپ نے کل رات کو جو دیکھ رہے تھے، ابھی جو ڈیبیٹ ہونا شروع ہوئی ہے کہ جو بھٹو شہید روڈ وہاں پہ ایک بنا ہے، وہ جو بنا رہے تھے وہ اس کی جگہ کے اوپر بنایا گیا اور اس کے نیچے پانی گزرنے کا راستہ نہیں رکھا گیا، اب اس کو بند کی طرح بنا دیا گیا، پانی آیا وہ توڑ کے اس نے وہ اس میں شگاف ڈال دیا۔ ہوں، یہ جو طریقہ کار ہے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈیولپمنٹ جب آپ نے کرنی ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کے نیچے پانی کی گزرنے کی جگہ جو ہے اس کے بالکل اوپر آپ نے بند ٹائپ سڑک نہیں تعمیر کرنی ہے، آپ نے وہاں پل بنانا ہے تاکہ جس طرح دریاؤں کے پل ہوتے ہیں اس طرح پل رہیں گے تو پانی وہاں سے گزر سکے گا۔ تو یہ وہ بیسک فوکس ہے جس کی طرف کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ایمرجنسی کی آپ نے بات کی تھی، دیکھیے ایمرجنسی جو ہوتی ہے نا وہ جب لگ جاتی ہے کسی جگہ پہ تو الٹیمیٹلی آپ روٹین کے حالات میں نہیں ہوتے، یہ ایک طے ہو جاتا ہے کہ وہاں کی پوری مشینری اور وہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ وہ اس وقت نارمل روٹین ڈیز میں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو آفت زدہ علاقے ہوتے ہیں جب آپ ان کو آفت زدہ قرار دیتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری جو ریلیف دیے جا سکتے ہیں جو ادروائز آپ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے نہیں دے سکتے۔ دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو اس طرح کی سبسڈیز دینے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں کہے گا کہ اگر سیلاب متاثرین تو آپ سبسڈی نہ دیں، یعنی وہ جو ڈسٹرب جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے یا جو لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، افیکٹیز ہیں، ان کو سبسڈی دینے سے نہیں روکتا۔ تو جب آپ ان کو ایمرجنسی نافذ کریں گے، کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کریں گے یا ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کریں گے، ایگریکلچر ایمرجنسی سے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ وہاں پر ڈسپرس کر سکیں گے فنڈز اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، سبسڈیز دے سکیں گے۔ اور جو کلائمیٹ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے، ویسے تو تعلیمی ایمرجنسی لگانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ اسپتال نے تعلیمی ایمرجنسی لگا دی، وہ 2 کروڑ سم تھنگ بچے تھے، وہ پتا چلا جی 2 کروڑ 54 لاکھ سے وہ 2 کروڑ 64 لاکھ ہو گئے اگلے سال۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایمرجنسی لگانے کے بعد اس ایمرجنسی کو استعمال بھی کیا جانا، یعنی اس کی یعنی اسپرٹ کے وہ مطابق، روح کے مطابق یعنی عمل وہ درآمد کیا جانا ایک چاہیے۔ میننگ فل ایمرجنسی ہونی چاہیے، لفظی نہیں ہونی یس، چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ کہہ ہاں دیا جی، تو ایمرجنسی لگ گئی۔
ہاں جی. نوشاد صاحب تو بہت اب جس طرح شکریہ. کینیڈا نے آپ کو آج امداد دی ہے 2.4 ملین یا 3.2 ملین ڈالر کی، اب یہ امداد آنا شروع ہوگی. ADB نے بھی، ان کے پریزیڈنٹ جب آئے تھے انہوں نے امداد دی. تو یہ امداد ان تک پہنچنی چاہیے، اور وہ یقیناً پروسیس یہی ہے کہ اگر آپ یہ امداد جو ہے یہ صرف ٹھیکیدار اور یہ جو مخصوص طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اگر ان لوگوں نے اس کو استعمال کر لینا ہے تو پھر اس کا عام آدمی کو وہ نہیں ہونا. اور حکومتیں جو ہوتی ہیں یا لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ یہی انشور کرتے ہیں کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ عام آدمی تک پہنچے، یعنی کہ جو گراس روٹ تک جائے. اور اگر ان کو وہ پہنچائیں گے، ان کی حالت میں کچھ سدھار آئے گا، تو ہی الٹیمیٹلی آئندہ جو ہے نا وہ دیکھیں. ہاں آپ جتنے مرضی فضائی دورے کر لیں، آپ جتنے مرضی وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے، ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھ کے آپ جتنا مرضی وہاں پہ لوگوں کے پھیرے لگا لیں، جب تک لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تب تک آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ ان کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فضائی دورے کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ایک نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کیا نیچے. آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، مجھے تو، میں اگر فرض کرے میں سلام سے متاثرہ ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ فرض کیجئے یہ جو اوپر کوئی بندہ مجھے فضا سے دیکھ کے گھر چلا گیا اور جا کے بڑے مزے سے اپنے عالیشان محل میں بیٹھ گیا جا کے، اور اس نے جا کے وہاں پہ انسٹرکشن جاری کر دیے، تو الٹیمیٹلی مجھے وہ اچھا فیل نہیں ہوگا. اس کی نسبت جو میرے پاس قریب آیا ہوا شخص ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، چاہے وہ مجھے کچھ دے نہ دے، صرف دیکھیں اخلاقی مدد بھی ایک ایسی مدد ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی پہ برا وقت آئے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کے دکھ کو بانٹتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا جانا ہے فزیکلی اور وہاں ملنا ہے، بات کرنا ہے، وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہ اس کے لیے ڈھارس بنتی ہے، اس کی امید بڑھتی ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں. تو جو لیڈرشپ جو ہے وہ گراس روٹ پہ جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سن کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، الٹیمیٹلی وہ دلوں میں رہ جاتی ہے اور یاد رہتی ہے. یہ جتنے لوگ آج بھی وہ لیڈر جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ ان لوگوں کے پاس زندہ ہیں. بھٹو اگر زندہ ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. لوگ اس کے لیے کام جو یاد کرنے والے ہیں ان کو پتا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر سڑک پر، ٹھیلوں پر، ریڑیوں پر بھٹو صاحب نے کھانے کھائے ہوئے ہیں. ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کے ساتھ شفقت فرمائی ہے، جس کی وجہ سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. جب آپ یہ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی لوگ جو ہے آپ کو بھول جائیں گے. شکریہ نوشاد صاحب، آپ نے کچھ وقت نکالا ہمارے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ.